वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब हैं, JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, KP को लेके, सेनेट इलेक्शंस को लेके आज इलेक्शन कमीशन का फैसला तो आ गया। जो एक सीट आपके हक में जा रही थी वो सीट तो मिल गई PMLN को, बल्कि उनको अक़लियत की भी एक सीट मिल गई। अब मुझे ये बता दें कि सेनेट को लेके आप लोगों के क्या प्लान्स हैं, कुछ शेयर करें। मौलाना साहब तो कल तहरीक इंसाफ जिनकी हुकूमत है KP में, उन पे भी खासे गर्जे बरसे, और जो आपकी अपोजिशन जमात है PMLN, उनको भी ठीक ठाक उन्होंने तल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास तो इस लिहाज से नंबर पूरे हैं कि हमारी जनरल की सीट आसानी से निकल आएगी। अलबत्ता टेक्नोक्रेट के जो हमारे उम्मीदवार हैं उसके लिए हमें चाहिए होंगे अपोजिशन के अरकान की हिमायत। तो अगर हमारी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की, नून की आपस में कोई मुतफ़क़ा एक प्लान आ जाता है तो फिर तो हम निकाल देंगे सीटें अच्छी तरह और PTI को शिकस्त हो जाएगी। और अगर हम आपस में मुख्तलिफ रहे और सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी पर एक दूसरे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सके तो फिर ज़रा मुश्किल होगा। फिर हो सकता है हुकूमत और हम दोनों वो सवा सवा होंगे, बराबर बराबर होंगे, इस तरह पोजीशन होगी। क्योंकि हमारी हिकमत अमली ये होगी कि हम पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को साथ मिलाकर ज़्यादा सीटें लें। अच्छा, मुझे ये बताइए मुफ्ती साहब कि हम तक इत्तलात पहुंच रही हैं कि आप लोग शायद अपोजिशन तहरीक इंसाफ को चूंकि टफ टाइम देना चाहती है सेनेट के इलेक्शन में, तो कोई मिलकर इलेक्शन लड़ने पे या मिलकर चलने पे इत्तफाक आप लोगों का हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी टेक्नोक्रेट के नशिस्त पे JUIFA के उम्मीदवार दिलावर खान को वोट देंगे, JUI और नून लीग ख्वातीन की नशिस्त पे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रुबीना खालिद को वोट देंगे, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी और JUI अमीर मकाम के बेटे नियाज अहमद खान को जनरल नशिस्त पे सपोर्ट करेंगे, यानी कि एक एक दिनों में जो है वो सीट बढ़ जाएगी। क्या ये दुरुस्त है? हाँ, हमारी वो पॉलिसी तो यही है कि हम अपना वोट ज़ाया न करें। आपको तो अंदाजा है ना शायद ये काबिल इंतकाल वोट होता है, ट्रांसफरेबल वोट होता है ना। जी जी। तो इसमें पहली तरजीह की भी अहमियत होती है, लेकिन दूसरी और तीसरी तरजीह की भी बहुत अहमियत होती है। अगर हमारी तरजीहात आपस में एक दूसरे को चली जाएं और वो किसी तरह लीक न हो जाएं, PTI को न जाएं, तो फिर तो हमारा स्कोर पूरा है। फिर हम इंशाल्लाह खातून की सीट भी निकाल देंगे, टेक्नोक्रेट की भी निकालेंगे, 2 जनरल भी निकालेंगे। तो इस तरह ठीक रहेगा इंशाल्लाह। इस तरह की बात हो गई है। मजीद भी इस तरह चंद दिनों के अंदर मजीद भी गुंजाइश है कि मशवरा करें, लेकिन PTI के साथ नहीं जाना चाहते। हम अगर जाएंगे तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ जाएंगे। सर, यानी कि ये फाइनल आप लोगों का अभी तक जब हम बात करें या इस वक्त तक आप लोगों का फाइनली ये डिसाइड हो गया कि तहरीक इंसाफ के साथ आप लोगों ने कोई बात नहीं करनी, आप लोग जाएंगे तो PMLN के साथ जाएंगे, पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे? ये उसूली फैसला उसका हो गया। तो जो पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ आप लोगों की बात हुई है, क्या वो पॉजिटिव वे में हुई है, सिर्फ नशिस्तों की हद तक हुई है, या KP गवर्नमेंट को लेके भी कोई सपोर्ट की उन्होंने आपको? गवर्नमेंट की बात अभी जरा वो जेरबाज है। उसके अंदर हमारी ये राय बनी है कि क्योंकि उसके पास PTI के पास सीटें ज्यादा हैं, अगर वो अपने वज़ीर आला से तंग हैं तो उनके अंदर से कोई तब्दीली आए तो हम PTI को वो सपोर्ट तो कर सकते हैं। और इस तरह अगर हम किसी और जमात को सपोर्ट करें तो वो PTI, चूंकि एक जमहूरियत तो है, आपको तो ये मानना पड़ेगा, जी जी। उनके लोग अगर तब्दीली लाना चाहें तो यह ज्यादा आसान होगा और अच्छा होगा। ये सेहतमंद रिवायत है। और अगर PTI सारे के सारे को पोजीशन में ले जाया जाए और वो छोटी जमातें हुकूमत बनाए तो ज्यादा सेहतमंद रिवायत नहीं है। वो मसला बाद में है। हम रिहर्सल करेंगे इसमें सेनेट में। अगर हम इस रिहर्सल में कामयाब हो गए तो अगले मरहले में इंशाल्लाह कामयाबी होगी। लेकिन मुफ्ती साहब, मुझे एक बात समझा दें, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। उस दिन मौलाना साहब ने कहा कि माइनस गंडापुर KP के गवर्नमेंट जो है वो चलती रहे, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन माइनस गंडापुर। अब अगर हम देखें KP गवर्नमेंट में तो अक्सरियत तो वहाँ पे गवर्नमेंट की है, यानी कि तहरीक इंसाफ की है, बाकी तो इतनी अक्सरियत नहीं है किसी के पास। तो इन पार्टी तब्दीली क्यों लेके आएगी सर? क्यों लेके आएगी? इस शख्स का लहजा बहुत ज्यादा अजियतनाक है ना।
آپ کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہماری سیاست جو تھی یہ روایات کی حامل سیاست ہوا کرتی تھی، جی اور جب سے پی ٹی آئی کے دوست آئے ہیں تو وہ روایتیں ختم ہو گئی اور بدتمیزی شروع ہو گئی. اور ٹھیک وہ ہے. بدتمیزی اگر کارکن کے لیول پر ہے تو اس کو تو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک شخص اگر وزیر اعلیٰ ہے اور اتنے غلط زبان استعمال کرتا ہے تو وہ کس طرح برداشت کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے لیڈر تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں پاکستان میں بہت سارے لوگ لیڈر تو ہیں. جب آپ ان کے لیڈر کو برا بنا کہیں گے تو لوگوں پہ کیا گزرے گی؟ یہ کون سی سیاست ہے اور یہ کس کو خوش کیا جا رہا ہے؟ یہ بات بتانا ذرا مشکل ہے. لہذا گنڈا پور کے ساتھ یہ ہماری کوئی زیادہ دشمنی تو نہیں تھی، ٹھیک ہے. لیکن مسلسل اس کے لہجے کے اندر جو تلخی ہے، بدتمیزی ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس طرح توہین کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا یہ موقع بنا کہ بھئی اگر گنڈا پور کے علاوہ کسی آدمی کو آگے کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے. لیکن مفتی صاحب اگر گنڈا پور کو ان پارٹی تبدیلی نہیں کی جاتی ہے، پارٹی کہتی ہے ہم نہیں کرتے، ہمارے سی ایم ہیں، ہم نہیں ان کو کرتے کسی کی خواہش کے مطابق تبدیل، تو کیا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ پیپلز پارٹی کو اور باقی سب کو سپورٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، ہماری یہ خواہش ہوگی کہ یہاں تبدیلی آئے تو جمہوری طریقے سے آئے. جس طرح میر وقار صاحب کہتے ہیں کہ 30 لوگ ہمارے رابطے میں ہیں، اگر 30 لوگ ان کے پاس رابطے میں ہیں تو پھر اکثریت ادھر آ گئی ہے نا. پھر جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جو زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پارلیمانی لیڈر تبدیل ہونا چاہیے، تو پھر تو اس بات کو ماننا پڑے گا نا. یہ اس بات پر ہے کہ پی ٹی آئی والے کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر عدم اعتماد کا موقع آتا ہے تو اس کو بھی وہ تو جمہوریت کے عین مطابق ہے، اور اگر زیادہ لوگ ان پر عدم اعتماد کر لیتے تو ان کو جگہ چھوڑ دینی چاہیے. میرے خیال میں یہ سینٹ کے الیکشن کے فوراً بعد اس طرح کا ماحول بنے گا کہ یا تو علی امین گنڈا پور صاحب خود بہت چھوڑ دیں گے، استعفیٰ دے دیں گے، اسی میں یہ باعزت راستہ ہے. اور اگر وہ نہیں چھوڑیں گے تو دوسرا آپشن وہ عدم اعتماد والا اختیار کیا جا سکتا. یعنی کہ میں اس کو آپ کا یہ آنسر سمجھوں کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب وزارت اعلیٰ سے سائیڈ پہ نہیں ہوتے تو آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ساتھ ہوں گے؟ ہاں، اس کی تیاری تو ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے. اچھا ایک اور کویسچن مجھے بتا دیں، ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے مولانا صاحب نے کہا کہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے حق میں نہیں ہے ہارس ٹریڈنگ سینٹ کے الیکشنز کو لے کے، لیکن یہ جو 30 لوگ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، وہ بھی تو سر ہارس ٹریڈنگ ہی ہے نا، تحریک انصاف کے لوگ ہیں جن کو توڑ کے وہ پیپلز پارٹی اپنے ساتھ لے کے آ رہی ہے. تو کیا یہ مولانا کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا، مولانا صاحب کے لیے؟ نہیں، ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں تو ہمارا اصولی فیصلہ وہی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتایا اور آپ نے سنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نہیں چاہیں گے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی پارٹی اپنے حجم سے زیادہ سیٹیں مانگتی ہے، تو کیونکہ ان کے اتنے ایم پی ایس تو ہوتے نہیں ہیں، ان پی ایس کا کوٹا پورا کرنے کے لیے ان کو دیگر جماعتوں کے لوگوں کو توڑنا پڑتا ہے. یہ غلط روایت ہے، خاص طور سے ختم ہونا چاہیے. ہم نے اپنے دور میں اس کا ایک آسان طریقہ اختیار کیا کہ جس جماعت کی جتنی حیثیت ہے، یعنی اس کی ایک سیٹ بنتی ہے یا 2 سیٹیں بنتی ہے، تو وہ اتنے ہی امیدوار لانچ کرے، اور ہر ایک جماعت اپنے حجم سے زیادہ امیدوار لانچ نہ کرے. غیر ضروری امیدواروں کو بٹھا دیا جائے اور ان کو بلا مقابلہ منتخب کرا دیا جائے، تو یہ بہت اچھی صورت ہے. اس سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوتی ہے. اور خدا نخواستہ اس تجویز پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر آپ کو پتہ ہے ہارس ٹریڈنگ 2003 میں کتنی تھی، پھر 2006 میں کتنی بڑھ گئی ہے، پھر 2009 میں کتنی زیادہ ہو گئی ہے، پھر 2012 میں کیسی آ گئی ہے، اور پھر 2015 میں اور 18 میں، اور اس کے بعد 21 اور اب یہ 25 چل رہا ہے. تو وہ ہارس ٹریڈنگ پیچھے تو نہیں آتا. جس طرح ہمارے یہاں مہنگائی ہوتی ہے، چیزیں کم بھی ہو جائے اور پیٹرول کی قیمت کم بھی ہو جائے، لیکن مہنگائی آگے ہو جاتی ہے، پیچھے نہیں آتی. تو یہ ہارس ٹریڈنگ سب لوگ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں گے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں یا جو پارٹیاں زیادہ سیٹیں وہ گین کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے تو ہارس ٹریڈنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ بھی بتا دیجئے کہ سیاسی تبدیلی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس سیاسی جماعت جس کو ریپلیسمنٹ پہ لے کے آنا ہو یا جس نے ساتھ دینا اس پہ کاٹا نہ ایٹ لیسٹ لگا ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے فوج کے ساتھ تعلقات ابھی تک آئیڈیل ہیں. تحریک انصاف پہ کاٹا لگا ہوا ہے، وہ اس کے بالکل آئیڈیل نہیں ہے، انتہائی برے حالات ہیں.
اب اگر تحریک انصاف میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کو اگر تبدیل نہیں کیا جاتا تو آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں سپورٹ کریں گے، تو آپ کی جماعت کے فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں سر؟ یہ کلیئر کر دیں، ابھی تو انکلیئر سا اسٹیٹس ہے. ہمارے تعلقات کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں تو نہیں ہوتے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کریں اور لوگوں کو آزادانہ رائے دیں، لوگوں کے ووٹوں کا احترام کیا جائے اور ووٹ کو عزت دو، یہ بات ہم کرتے ہیں. لیکن ایسی بھی کوئی سخت دشمنی نہیں ہوتی کہ ہم لائن آف پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہو، ادھر سے وہاں سے فائرنگ ہو، یہاں سے سچی فائرنگ ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا. تو بس حکمت سے چلتے ہیں اور میرے خیال میں حکمت و دانائی سے چلنے ہی کے اندر خیر ہے. اگر آپ اپنی پارٹی کو اس پوزیشن میں لے آتے ہیں کہ وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے گریبان میں ہاتھ ڈالے تو اس میں بھی تو آئیڈیا لی ہے نا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زیادہ ہوشیار آدمی ہیں، بہت زیادہ حکمت و دانا آدمی ہیں. وہ اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں جس سے کوئی انتشار بھی نہ ہو، ملک کو نقصان بھی نہ ہو. اور ہم جو آزادی کی بات کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے دخل اندازی کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ایجنڈے میں کام کریں. تو یہ پین کی پوزیشن ہوتی ہے. اوکے، بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب، DUIFA کے سینئر رہنما، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید مہمانوں سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد